السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویوز آف فیصل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے کل میری خرابی صحت کی وجہ سے اتنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بہتر ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سردیاں اصل میں ایک دم ویدر چینج ہوا ہے، تو اس وجہ سے مجھے میری موومنٹ کچھ گزشتہ دنوں کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے عموماً ہو جاتے ایئرپورٹس وغیرہ پہ آگے عموماً ہو جاتا ہے ایسا۔ باہر الحمدللہ بہتر ہے۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم بلا شبہ کچھ دو چار اہم ایشوز ہیں۔ پہلا ایشو تو اوبیسلی آرٹیکل 370 کے حوالے سے ہے، پھر آرمی چیف کا کچھ معاملہ ہے، پھر ایک دو اہم اور خبریں اس میں اپنا تجزیہ دیں گے۔ سب سے پہلے آرٹیکل 370 کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، آرٹیکل 370 جو اس کے خلاف جو درخواست آج سپریم کورٹ میں بھارتی سپریم کورٹ میں جو مسترد ہوئی ہیں درخواستیں، یہ ایک مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ایک پری پلان ہے، یا ایک اسکرپٹ تھا جو ایک طے شدہ ہے، اس اسکرپٹ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں ابھی جو گئے ہیں ہماری آرمی چیف، یہ سارے معاملات کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو صورتحال ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ آرمی چیف صاحب ابھی گئے ہیں امریکہ، اور امریکہ میں جانے کے بعد وہ جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں پاکستان کے اندر، جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو ہمارے سارے جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے روانگی سے پہلے تھامس ویسٹ جو ہیں، وہ بہت اہم امریکی عہدیدار جو ہیں، وہ ابھی یہاں انہوں نے دورہ کیا تھا، اور ان کے دورے کے دوران ان کو کچھ سچویشن بتائی گئی تھی جو خاص طور پر پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ امریکن مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس میں ہے، لابی میں رہا ہے۔ ہماری انٹرنل ایکسٹرنل پولیٹکس دونوں امریکہ کی اس پہ چلتی ہے۔ تو اس پس منظر میں وہاں کچھ معاملات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ابھی ضروری ہو گیا تھا کہ اب یہ جو خطے کے اندر نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی، جیسے میں نے کہا تھا کہ پیوٹن کے جو دورے ہوئے ہیں، اور ابراہیم رئیسی کے، اور دوسرے تمام معاملات، تو اس حوالے سے ان کا جانا یہ بنتا تھا، اسی لیے ان کو بلایا گیا تھا، اور بات چیت وہاں پر چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سارے جو ہے نا معاملات، اس کو ذرا آپ نے ایک ساتھ لنک کر کے دیکھنا ہے۔ اس میں اب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ بتا دوں کہ پنڈی اور پینٹاگن کے جو ازواجی تعلقات ہیں نا، وہ ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں۔ کبھی کبھی اس میں دونوں کے درمیان شک و شبہ کی بدگمانی آ جاتی ہے۔ چائنا سے جب آنکھ میں ٹکا ہوتا ہے پینٹاگن کا، پنڈی کا، تو پھر تھوڑی سی شک و شبہ جو ہے پینٹاگن کو آ جاتی ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر دونوں جو ہے ان کے رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ معاملات درست کر لیے جاتے ہیں۔ تو اب اس لیے کچھ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی حالات خراب نہیں ہے۔ ہمارے چیف صاحب وہاں جائیں گے، جس سے کل میں نے کہا تھا، اور آج بھی ابھی میں اسی معلومات لے رہا ہوں جو ایجنڈا کیا کیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کی صورتحال جو ہے ضرور ڈسکس ہوگی۔ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ چیف کی واپسی کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں بڑی تیزی آئے گی، اور بڑی تیزی سے آپ فیصلے ہوتے دیکھیں گے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بس ایک مختصر سی خبر دے رہا ہوں۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ آپ آ جائیے، جو کہا گیا ہے امریکہ سے، جو ہمارے پاس جو خواہشات، یا جو ہمارے پاس جو سالگرہ کے جو تحفے آ رہے ہیں، جو کھولنے کے بعد جو کیک کا ڈبہ کھولتے ہیں نا، اس میں پھر سالگرہ کے گفٹ بھی آتے ہیں، تو جو وہاں سے جو واشنگٹن سے جو گفٹ آ رہے ہیں نا، اس میں جو کھولنے کے بعد جو ہمیں جو مل رہی ہیں نا چیزیں، اس میں ہمیں جو مل رہی ہیں چیزیں وہ یہ ہے کہ ہمیں مشرقی سرحد جو ہے نا، اس کو ہمیں بالکل سیف کرنا ہے۔ مشرقی سرحد کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مشرقی سرحد کو ہم نے بالکل سیف کرنا ہے، اور مغربی سرحد کے اوپر جو ہے اپنی ساری توجہ رکھنی ہے۔ مشرقی سرحد سے مراد جب میں بات کروں گا تو لامحالہ سی بات ہے، آپ سمجھ جائیں گے میرا اشارہ بھارت کی طرف ہے۔ امریکہ کی اس وقت پوزیشن یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرے، اور خطے کے اندر بھارت کی جو حیثیت امریکہ نے دی ہوئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت لائی جائے جو پرو انڈیا ہو اور پرو مودی ہو۔ تو اوبیسلی پھر آپ کو بتایا کہ نواز شریف سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری کہانی۔
جب پرو بھارت حکومت ہوگی، جب پرو مودی گورنمنٹ ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر مسئلہ کشمیر بھی خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، نواز شریف کے معاملات درست ہیں، ان کو بطور وزیر اعظم لایا جا رہا ہے۔ جب وزیر اعظم لایا جا رہا ہے تو اس کو مطلب بھارت ہمارا موسٹ فیوریٹ کنٹری ہونے جا رہا ہے، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، تو اوبیسلی پھر 370 کا تو خلاف جو درخواست ہے وہ تو مسترد ہونی ہے نا۔ اب سمجھ گئے نا ساری کہانی۔ تو اب اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک طے شدہ اسکرپٹ کے تحت سارا کام چل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جا کے ابھی ٹھیک ہے شور شرابہ ہوتا رہے گا ہماری طرف سے کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہمارا فلانا ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہے اب ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہمارے طرف سے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں ہمارا ایک ایشو ہے، کور ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح کے اس ایشو کو پہلے چلنا چاہیے تھا سابقہ حکومتوں نے اس کو نہیں چلایا، اور اب جو لوگ چلانا چاہتے ہیں یا جو جن کا ایک ایشو تھا وہ ان کے اوپر تو یہ الزام ڈال دیا آپ نے لا کے جناب کہ وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا اور وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، یعنی میرے مراد عمران خان کی ہے۔ تو اگر یہ ساری باتوں کو اگر آپ سم اپ کر کے دیکھیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری جو کچھ تبدیلیاں ادھر پاکستان میں خطے میں آ رہی ہیں وہ صرف ایک طے شدہ منصوبے کے تحت آ رہی ہیں، طے شدہ منصوبے کے تحت جو ہے یہاں پہ مغرب کے ایجنڈے کے تحت جو ہے سارے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا جناب یہ سارے معاملات۔ اب دوسرا تھوڑا سا اور ادھر دیکھ لیں آپ، آج جو ہے اطہر من اللہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کو ہوں گے، اور اگر اس سے اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے حالات کی خرابی کی وجہ سے تو وہ پھر آئین کے خلاف جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی یہ کرتے ہیں۔ ابھی تک جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کا معاملہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن میرے خیال سے شاید غالباً اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے، 16 تاریخ تک شاید غالباً ان کو ہر صورت میں شیڈول دینا ہے، لیکن جس کا فیصلہ فوری طور پر جیسے میں نے کہا کہ چیف صاحب کی واپسی کے بعد ہوگا، اور چیف صاحب ہو سکتا ہے اگر معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں تو چیف صاحب وہیں سے گو ہیڈ کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے اس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تک سارا معاملہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہی ہے۔ اچھا اب ایک طرف یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی کمال بات کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی آخر ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے نا وہ حماقت نہیں کر دیں گے جو کہ عمران خان سے ہوئی تھی۔ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پلس امریکہ سے دونوں سے ایک ساتھ ٹکر لی تھی، لیکن یہ لوگ اسی کام کرنے والے نہیں۔ ان کو جو پیغام دیا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا ذرا ہولے ہولے چلیں مسلم نواز کے حوالے سے، کہ بھائی مسلم لیگ نواز اگر آ رہی ہے تو اس کو لایا جا رہا ہے، ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں، ہم سے مراد یہ بھی ہماری جو 2 پیز ہیں پینٹاگن اور پنڈی لے کر آ رہے ہیں اور ملک کی مفاد کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے جو پاکستان کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے خطے میں یہ بہتر رن کر سکتے ہیں پالیسیز کو، تو لہٰذا آپ جو ہے ذرا ہولا ہاتھ رکھیں، زیادہ شور شرابہ نہ کریں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کی بھی تھوڑی سی ٹون جو ہے چینج ہوئی ہے، اور بلاول صاحب کی ٹون تو کیا، وہ تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو شاید وہ آج سری چینج کر دیا، انہوں نے تو پوری انہوں نے تو مطلب پوری کیا کہتے ہیں کہ اس کی دھن ہی چینج کر دی ہے پوری۔ وہ آج جا کے بیٹھ گئے جناب ان کے ساتھ آپ کے جو ہیں وزیر داخلہ، دیکھا ہوگا آپ نے ان کی پریس کانفرنس، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے انہوں نے جناب وہ لتاڑنا شروع کر دیا عمران خان کو دبا کر۔ تو اچانک آپ نے کتنا بڑا یو ٹرن دیکھا ہے۔ یہ بیسکلی وہی ہے کہ ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ کو جو ملے گا کیک میں پیس آپ کو وہ آپ نے لینا ہے، آپ کو سندھ کی بات ہے، آپ کو سندھ پورا دیا جائے گا، تو آپ کو جو جتنا آپ کو کیک مل رہا ہے وہ آپ کیک لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ آپ کو کیک بھی نہ ملے اور اوپر سے جو ہے پھر صرف وہ کریم وریم ہٹا کے نیچے کا جو آخری حصہ تھا کہیں وہ کھوچن آپ کو دینی پڑے۔ اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو پھر اپنی چونچ زیادہ کھلے، ورنہ ادروائز آپ بند کر لیں۔ تو آپ نے آج بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیا ہوگا کتنے طریقے سے بیٹھ کے انہوں نے جناب عمران خان کی پالیسی کو کرٹیسائز کیا، اور ساتھ میں پھر ماشاءاللہ ان کے والد محترم جناب زرداری صاحب عزت مآب، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی آ کے جناب کس طریقے سے وہ 10 نمبر کا مسئلہ جو ہے عمران خان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا بنیادی طور پر جو میرا کہنے کا مقصد ہے، میں جو میرے جو ویلاگ کرنے کا مقصد ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے نا ہم لوگ جسٹ بنچ آف شیپس، ہماری آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا مطلب ہمارے فیصلے جو ہے نا باہر سے ہی ہونے ہیں، ہم نے ان کی بس باتوں کو ماننا ہے۔ کون سا لیڈر، کون سی عوامی کیا کہتے ہیں کہ امنگ، کون سی عوام کا خیال، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا بس ایسی ثانوی سی باتیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں، اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے تو پھر پبے کیا کر سکتے ہیں، تو چل لے دے معاملہ، تو کچھ اسی طرح معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا اب دوسری طرف یہ جناب نواز شریف صاحب کا آج میں نے دیکھا ایک بڑی خبر ہے، آج انہوں نے بڑی زبردست
آپ کو پتا ہے اپنے جو وہ تھے کیا ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جہلم، ملتان اور چکوال سے جو نون لیگی کینڈیڈیٹس ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سے آج جناب انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہ خطاب میں نے تقریباً پورا سنا ہے، اس میں ایک دو باتیں پھر جو انہوں نے بات کی اخبار والوں سے وہ بھی میں نے سنی، لیکن لب لباب ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہنے کا اصل کہ جناب مجھے پاکستان سے بڑی محبت، مجھے عوام سے بڑی محبت ہے، پاکستان کی عوام سے بڑی محبت ہے، اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس محبت کے اظہار کے لیے مجھے جو نا مطلب مجھے وہ مل نہیں رہا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ اقتدار نہیں مل رہا، مطلب مجھے ملے نہ کوئی، مطلب آپ جلدی کریں فٹافٹ تو مجھے بٹھائیں تخت کے اوپر، تو پھر میں اپنی محبت کا اظہار کروں۔ تو یہ عجیب، کو اس بات کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، چھوٹا سا عرض کرتا چلوں۔ ایک دفعہ ایک خاتون تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا کہ جہانگیر ممتاز محل سے کرتا تھا۔ تو وہ بڑی خوشی ہوئی عورت، اس نے کہا اچھا سرکار، تو کیا پھر آپ میرے لیے بھی تاج محل بنوائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، بس دیر تمہاری طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ حساب جو ہے نا، معاملہ جو ہے یہ کہیں ہمارا نواز شریف صاحب کے جو ہے نا ساتھ میں کہ دیر عوام کی طرف سے ہو رہی ہے، بس مجھے بٹھاؤ تو پھر میں اپنی جو ہے نا محبت آپ کے ساتھ شروع کروں، ورنہ ادروائز تو پھر یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ بہرحال عجیب ہی معاملہ ہے۔ تو یہ تو ہے تھی پاکستان کی صورتحال، اور ابھی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے نا، اس مطلب یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا جو بھی لائٹر موڈ میں، لیکن یہ ہفتہ جو ہے نا بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آرمی چیف جیسے میں نے کہا کہ امریکہ میں موجود ہے، ان کی واپسی کے بعد عمران کے فیصلے بڑی تیزی سے آئیں گے، اس کے بعد الیکشن ہونا ہے، الیکشن کا شیڈول ہے، اور دوسرے تیسرے جو معاملات ہیں بہت سارے، آرمی یہ جو کورٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی چلنا ہے، اور رہ گیا بھٹو صاحب کا، تو بھٹو صاحب کا کیس بھی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے، یہ بھی میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، لیکن بہرحال یہ اس وقت بے وقت کی راگنی ہے۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ ہفتہ بہت اہم ہے، اس ہفتے کے اندر جو جو خبریں ہوں گی میں پھر آپ کو انشاءاللہ آگے بتاتا جاؤں گا۔ اچھا اب تھوڑا سا یہ بات کر لیتے ہیں، یہ معاملہ جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ پیوٹن صاحب یہاں پر آئے تھے، اور پیوٹن کی اور جو مڈل ایسٹ کے اندر جو دورہ ہوا ہے ابراہیم رئیسی کے ساتھ، اس کے جو ہے نا آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ پیوٹن نے کل رئیسی سے بات کرنے کے بعد، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے گو ہیڈ کیا ہے کہ اس حلقے کے اندر جو ہے مطلب ایران کو ایک ہم طاقت بنانے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے فوری طور پر جو ہے ٹیلی فون، آپ نے سن لیا ہوگا، خبریں آئی ہوں گی، اب میں نے اس کی ساری کنفرمیشن بھی لے لی، تقریباً کو 40 منٹ انہوں نے بات کی ہے۔ اس بات میں انہوں نے ان کو نتن یاہو کو پیوٹن نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ اسی لیے اٹھ کر بھاگے تھے، ان کو کہا بہت اہم بات کرنی ہے انہوں نے، تو بھاگے تھے سارا کابینہ کا اجلاس چھوڑ کے نتن یاہو کو۔ پیوٹن نے کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو، کہ اگر تم اس معاملے کو سمجھتے ہو فوری طور پر کہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اگر تم اس پہ رک جاؤ اور یہ سارے معاملات کو روک دو، تو پھر تمہارے لیے مطلب ہم جو ہے مصالحت کار کا میں کر دیتا ہوں معاملہ، جو تمہارے معاملات ہیں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ریاست دے دو، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے میرے ذرائع نے کہ اس کے اوپر جو ہے نتن یاہو نے فی الحال کوئی بات نہیں کی۔ تو اس پر پھر پیوٹن نے کہا تھا کہ اس کے بعد مطلب یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایران کی طرف سے نا آپ کو بڑی کسی بھی قسم کی کوئی ریئیکشن، پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر پھر نتن یاہو نے یہ ان سے وضاحت کی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں مطلب وارن کر رہے ہیں، ایران کی طرف سے بتا رہے ہیں، یا آپ ہمیں اپنے طور پر، انہوں نے کہا میں نہ آپ کو وارن کر رہا ہوں، نہ میں ایران کی طرف سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں کہ ایران جو ہے ہمارا جو اس وقت اتحادی ہے، اور جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اس نرمی کی وجہ سے، آپ کے اس جنگ و جدل کی وجہ سے امریکہ کو جو ہے نا ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ڈیفنس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ڈیفنس میں آپ کو یہاں کور کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر جو ہے ہمارے مفادات جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بڑی لمبی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس قسم کی بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی اب یہ خبر آئی ہے کہ لبنان کے اندر جو امریکہ کی طرف سے جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر وائٹ فورس کا استعمال ہوا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس خبر کے فوراً آنے کے بعد یمن کے اندر جو یمن کے فوجی ہیں، یمن کی حکومت نے بھی بڑے فیصلے کر لیے ہیں۔ حوثی باغیوں نے آج دوبارہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی جہاز جو ہے، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مصر نے بھی اب اپنے
مجھے پتہ لگا ہے کہ اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب جنگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے اسرائیل کو بھی احساس ہے کہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، اس لہٰذا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ غزہ پہ جلد سے جلد قبضہ کر لیا جائے. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر تقریباً غزہ میں شہادتوں کی جو تعداد مزید جو ہے 350 سے اوپر چلی گئی. اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اور ہمیں ایک بات اور کا بھی پتہ لگا ہے کہ غزہ سے لے کے ویسٹ بینک تک پورے اسرائیل کا پلان ہے قبضہ کرنے کا. یہ ایک ایسا خطرناک پلان ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ عرب ملکوں کو بھی تشویش ہونی چاہیے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ عرب ممالک جا کر صرف وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے قدموں میں اور جا کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ بندی کرائیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیز غلط ہے. ان کو دوبارہ اپنی تمام پالیسیز جو کہ روس اور جو چین ان کو دے رہا ہے اس پالیسیز پہ یہ جائیں. اپنی تمام پالیسیز کو ریوائز کرنے کے بجائے تھوڑا سا سخت موقع بھی اختیار کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز زیلنسکی کا حشر ان کے سامنے ہے. زیلنسکی نے پریشان ہو گئے، وہ کل جا رہے ہیں دوبارہ بائیڈن سے ملنے کے لیے. جیسے کہ اس چینل نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کو مسلسل ناکامی ہو رہی ہے. اب وہ آخری وقت میں جا رہے ہیں نیٹو کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں رشیا کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ آپ براہ کرم جو ہے نا ہمیں کم از کم نیٹو کے اندر تو آپ ہمیں لے لیں. تو اب وہ نیٹو کے لینے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کی نیٹو کی حوالگی سے ہنگری کو اور ایک دو ممالک کو بہت زیادہ تحفظات ہیں. اور کل اچھا خاصا یہاں جھگڑا بھی بڑھ گیا ہے زیلنسکی کے حوالے سے، ان کی حمایت کے حوالے سے. تو اب وہ آخری مرتبہ جا رہے ہیں. کل میرا خیال شاید ملاقات ہوگی بائیڈن سے اور وہ ہاتھ پیر جوڑیں گے کہ یار آپ کم از کم ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. ہم نے تو آپ کی محبت میں اپنے آپ کو تباہ کر لیا. کم از کم یہ کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ کے طور پہ ہماری نیٹو میں شمولیت ہی کرا دیں. تو یہ اس وقت جو ہے دنیا کی صورتحال چل رہی ہے. بہرحال اس تمام جو میرا تجزیہ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. دنیا کے اندر تمام معاملات جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ بھی کہیں اچھی کی طرف مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جیسے کہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑی انویسٹمنٹ آ جائے گی. بہت دیکھیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. وہ سارے کے سارے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے آج بھی ایک عبوری حکومت ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ ہم جو چیز چاہے وہ ہم بیچ دیں گے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. بھائی کیوں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر غلط کام کرنے جا رہے ہیں. مطلب دو کی اگر پی آئی اے فیصل صاحب خرید لیں، پی آئی اے اگر فیصل صاحب خرید لیتے ہیں ذاتی طور پر کچھ رشوت دے دلا کو، تو پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو اگر اس بات پہ ہو اعتراض کہ فیصل صاحب آپ نے تو یہ 10 روپے کی پی آئی اے تھی، آپ تو 2 روپے میں چونی میں لے بھاگے، تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. اور وجہ کیا دی جا رہی ہے کہ جناب انویسٹرز کو تحفظ دے. انویسٹر کو اس طرح تحفظ نہیں دیا جاتا. انویسٹر کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنا دیں گے. انویسٹر کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہاں اگر پیسہ لگائیں گے تو آپ کے پیسے کی گارنٹی ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں ضائع نہیں ہوگا. یہ تو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے غیر آئینی کام جو ہے اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے. یہ عبوری حکومت نہیں ہے. یہ قسم کی جتنے بھی کام یہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یہ سارے غیر آئینی ہے اور یہ غیر آئینی ہی کام کر رہے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اطہر من اللہ صاحب نے الیکشن کے اوپر تو کہہ دیا کہ جو 8 فروری کے بعد جائے گا وہ آئین کی خلاف ورزی پہ ہوگا، لیکن کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو عبوری حکومت جو کچھ کام کر رہی ہے عبوری حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ بھی بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورتحال پہ اپنا تجزیہ ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.